بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً مولائے کائنات شیر خدا امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو یوم شہادت ہے، اور آج 21 رمضان کو ہم جب دیکھتے ہیں کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو 19ویں رمضان کو مسجد کوفہ کی محراب عبادت میں زہر سے بجھی ہوئی تلوار تھی، اور ابن ملجم کی ضرب سے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام زخمی ہوئے، اور یہاں تک کہ 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کی رات آ گئی، 20ویں کا دن گزرا، 21ویں کی رات آ گئی مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، کیونکہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، لہٰذا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بار بار غش میں جاتے تھے، بار بار آنکھوں کو کھولتے تھے، بار بار آنکھوں کو بند کیا کرتے تھے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ سن 40 ہجری کا رمضان جو تھا اس میں علی امیر المومنین بہت زیادہ مضطرب تھے۔ آپ نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام سے، امام حسن مجتبی سے پوچھا کہ بیٹا اس ماہ مبارک کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ امام حسن مجتبی نے کہا کہ بابا جان اتنے دن گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد امام حسین سے پوچھا کہ بیٹا اس ماہ مبارک کے اب کتنے دن رہتے ہیں؟ مولا امام حسین علیہ السلام نے بتایا کہ بابا جان اتنے دن اور رہ گئے ہیں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اتنے دن اور رہ گئے ہیں جب میری ریش خون سے رنگین ہو جائے گی۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دستور یہ تھا، سن 40 ہجری کا رمضان تھا، کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہر روز اپنی ایک اولاد کے گھر میں قیام کرتے تھے، اور وہاں پر سے روزہ افطار کر کے اور نماز کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو 18 رمضان آپ کی چھوٹی بیٹی بی بی ام کلثوم کے گھر میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مہمان تھے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ پوری شب ام کلثوم کہتی ہیں کہ میرے بابا کبھی حجرے میں جاتے ہیں، کبھی حجرے سے باہر نکلتے ہیں، اور کبھی جانب آسمان دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ سحر کا وقت نزدیک آ گیا، اور جب سحر کا وقت نزدیک آ گیا تو میں نے بابا جان کے آگے طعام سحر رکھا، 2 جو کی روٹیاں تھی، تھوڑا سا نمک تھا، اور ایک پیالہ دودھ کا تھا، اور مولائے کائنات نے فرمایا، کہا کہ ام کلثوم کبھی مجھے دیکھا کہ ایک ساتھ 2 نعمتیں کھاتے ہوئے، اور ام کلثوم نے چاہا کہ وہ دودھ کا پیالہ رہنے دیں اور نمک ہٹا لیں، اور مولائے کائنات نے فرمایا کہ اس دودھ کے پیالے کو رکھ لو، اس لیے کہ کسی کوفے کے یتیم بچے کے کام آ جائے گا۔ اور اس کے بعد مولائے کائنات نے جو کی روٹیوں کو نمک سے کھایا، اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد کوفہ کی جانب تشریف لے گئے۔ مرغابیوں نے دامن پکڑ لیا، زنجیر در نے دامن پکڑا، اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام گلدستہ اذان میں گئے، اور جب گلدستہ اذان میں گئے اور اذان کی آواز بلند ہوئی تو ہوا کے دوش پر لہراتی ہوئی یہ آواز اذان کوفے کے ہر گھر میں پہنچی۔ میں کہوں کہ کوفہ شہر کے رہنے والوں، اب نہ علی جیسا امام ملے گا اور نہ ہی علی جیسی یہ آواز اذان ملے گی، اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام گلدستہ اذان سے نیچے اترے، اور گلدستہ اذان سے نیچے اتر کر مولائے کائنات نے صحن مسجد میں سوئے ہوئے نمازیوں کو جگانا شروع کیا، یہاں تک کہ اپنے قاتل ابن ملجم کو بھی جگایا، اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام محراب عبادت میں تشریف لے گئے۔ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا، اور ابھی سر نہ اٹھایا تھا کہ ابن ملجم نے عقب سے وار کیا، اور مصلی عبادت خون سے رنگین ہو گیا، اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آواز دی، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد مولا نے آواز دی امام حسن مجتبی کو کہ بیٹا نماز کو تمام کراؤ، اور اس کے بعد نماز کو تمام کرا کے جب گلیم میں ڈال کر مولا کے چاہنے والے ان کے گھر کی جانب لے جانے لگے تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب گھر کی ڈیوڑی نظر آئی تو مولا امیر المومنین نے اپنے بیٹے امام حسن مجتبی سے کہا کہ ہمارے چاہنے والوں سے کہو کہ واپس پلٹ جائیں، اس لیے کہ گھر میں میری بیٹیاں بے قرار ہوں گی، اور وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے کانوں میں رونے کی آواز پڑ جائے۔ میں کہوں کہ یا علی امیر المومنین، آج زینب کے آواز کے پردے کا اتنا خیال، مولا کل یہی زینب ہوگی، یہی کوفے کا بازار ہوگا، اور یہیں پر زینب بیردہ ہوگی، اور اس کے بازوؤں میں رسن بندی ہوگی۔ اور اس کے بعد مولا کائنات علی امیر المومنین جب گھر میں تشریف لائے، ان کو گلیم میں ڈال کر لایا گیا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب نے فرمایا کہ بابا جان عید کے قریب کس نے ہم کو یتیم کر دیا، اور جب جراح کو بلایا گیا تو اس نے سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا۔ امام حسن مجتبی سے کہا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، یا علی امیر المومنین اب آپ وصیتیں فرما لیجئے۔ اور جب وصیتیں فرمائی ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، تو اس کے بعد ابن ملجم کو لایا گیا جو کہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اس لیے کہ اس نے
खलीफतुल मुस्लिमीन के ऊपर हमला किया था और खलीफतुल मुस्लिमीन को दुनिया से रुखसत किया था। और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने उस अपने सामने जो शरबत लाया गया था उस शरबत को कातिल को पिला दिया और इमाम हसन ने मुश्तबा से कहा कि बेटा एक ज़रब के बदले उसको एक ही ज़रब मारना और अगर माफ़ कर दो तो बहुत अच्छा है। सुभान अल्लाह। आपा, मैंने आपको आज तक जितनी मर्तबा बोलते हुए देखा है, आपने जो मंजर कशी की है हमने तो देखा नहीं, लेकिन वो मनाजिर हमारी आंखों के सामने घूम रहे थे। बिल्कुल। और जो सबसे बड़ा जुमला है वो ये है कि माफ़ कर दो तो बेहतर है। अब सोचिए आप, कौन है ऐसा जो ये जुमला कह सकता? कोई भी नहीं है। हम ज़रा ज़रा सी बात के बदले लेते हैं, ज़रा ज़रा सी बात के बदले।